الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. ماشاءاللہ بہت سارے نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان مجالس سے بہترین فائدہ پہنچائے. ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت آئے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں. ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاطر کی کچھ آیات پڑھیں گے. آپ اپنا قرآن مجید نکال لیجئے. اگر آپ کے پاس سپارہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسکرین پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکیں گے. سورۃ فاطر آیت نمبر 27 سے ہم پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت سنیں گے اور آپ توجہ سے اسکرین پر دیکھیں گے اور پھر آپ غور کریں گے آپ کو کتنی بات سمجھ میں آئی. اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن کروں گی اور اس سے آپ کو مزید بات واضح ہوگی انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، ان بے شک اللہ اللہ نے. آپ نہیں بولیں گے، آپ صرف غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے. اللہ نے انزلہ اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی. سامنے اسکرین پر دیکھتے جائیے کیونکہ جب ہمارے دو حواس استعمال ہوتے ہیں نا، یعنی نگاہ بھی اور سماعت بھی، یعنی سماعت اور بصارت، جب دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم صرف سنیں. ٹھیک ہے، تو آپ الفاظ کو دیکھیے اور اس کے نیچے ترجمے کو دیکھیے اور اس کو دل میں ادا کیجیے تاکہ آپ کی توجہ پوری رہے. من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالے ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ثمرات پھل، مختلفاً مختلف ہیں، الوانھا رنگ ان کے، ومن الجبال اور پہاڑوں میں سے، جدد ٹکڑے ہیں، بید کچھ سفید، وحمر اور کچھ سرخ، مختلف مختلف ہیں، الوانھا رنگ ان کے،
وغرابیبو اور کچھ کالے ہیں، سودن سیاہ، ومن الناسی اور انسانوں میں سے، والدواب اور جانوروں، والانعام اور مویشیوں میں سے، مختلف مختلف ہیں، الوانہ رنگ ان کے، کذالک اسی طرح، انما بے شک، یخشا ڈرتے ہیں، اللہ اللہ سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، العلماء علماء ہی، ان بے شک، اللہ اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے، ان بے شک، الذین وہ جو، یتلون پڑھتے ہیں، کتاب اللہ اللہ کی، وَأَقَامُوا اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً اور علانیہ، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً ایسی تجارت کی، لن ہرگز نہیں، تبور وہ تباہ ہوگی، لیوفیہم تاکہ وہ پورے پورے دے انہیں، اجورہم ان کے اجر یا اجر ان کے، ویزیدہم اور زیادہ دے انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ بے شک وہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، شکور نہایت قدردان ہے، والذی اور جو، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، ہوا وہی، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، ان بے شک، اللہ اللہ، بعبادہ اپنے بندوں کے بارے میں، لخبیر البتہ پوری طرح باخبر ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، ثم پھر، اورثنا وارث بنایا ہم نے، الکتاب کتاب کا، الذین ان کو جنہیں، اصطفینا چن لیا ہم نے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم تو ان میں سے کوئی، ظالم ظلم کرنے والا ہے، لنفسہ اپنی جان پر، ومنہم اور ان میں سے کوئی، مقتصد میانہ رو ہے، ومنہم اور ان میں سے کوئی، سابق سبقت لے جانے والا ہے، بالخیرات نیکیوں میں، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، ذالک یہی ہے، ہوا وہ، الفضل فضل، الکبیر بہت بڑا، جنات جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورہ کنگنوں میں سے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم اور لباس ان کا، فیہا ان میں، حریر ریشم ہوگا، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی جو، اذہب لے گیا، عنا ہم سے، الحزن غم، انا بے شک، ربنا رب ہمارا، لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، شکور نہایت قدردان ہے، الذی وہ جس نے، احلنا لا اتارا ہمیں، دارا گھر میں، المقامتی دائمی قیام کے،
من فضلہ اپنے فضل سے، لا یمسنا نہیں پہنچتی ہمیں، فیہا اس میں، نصب کوئی مشقت، ولا اور نہ، یمسنا پہنچتی ہمیں، اور نہیں پہنچتی ہمیں، فیہا اس میں، لغوب کوئی تھکاوٹ۔ والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لہم ان کے لیے، نارو آگ ہے، جہنم جہنم کی، لا یقضی نہ کام تمام کیا جائے گا، علیہم ان کا، فیموتو کہ وہ مر جائیں، ولا اور نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، من عذابہا اس کے عذاب میں سے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، کل ہر کفور ناشکرے کو، وہم اور وہ، یسترخون وہ چلائیں گے، فیہا اس میں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، نعمل ہم عمل کریں، صالحاً نیک، غیر علاوہ، الذی اس کے جو، کنہ تھے ہم، نعمل ہم عمل کرتے، اولم کیا بھلا نہیں، نعمرکم ہم نے عمر دی تھی تمہیں، ما کہ، یتذکروا نصیحت پکڑتا، فیہ اس میں، من جو، تذکرا نصیحت پکڑتا، وجاءکم اور آ گیا تمہارے پاس، النذیر ڈرانے والا، فذوقوا پس چکھو، فما تو نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من نصیر کوئی مددگار۔ اب تلاوت سنیے مائنڈ میپس دیکھتے ہوئے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سنتے ہوئے کوئی بات جس پر آپ نے غور کیا ہو، آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہو، آپ میں سے کوئی کچھ بولنا چاہتا ہو اس پر جو آپ نے خود سمجھا. اس میں آپ دیکھیے کہ صرف الفاظ اور ترجمہ آپ نے دیکھا اور سنا. کیا قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے؟ کتنی سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں ہیں جو سب کو سمجھ آتی ہیں. جب آپ تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس طرح رک رک کے پورشنز میں غور کیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام براہ راست پہ دل پہ اترتا ہے اور اترنا چاہیے. وہ صرف حلق تک نہیں رہنا چاہیے، اس کو نیچے آنا چاہیے، کیونکہ جب دل میں آئے گا تو پھر پورے اعضاء پر آ جائے گا، پھر عمل بدلے گا. اور اگر عمل نہ بدلے قرآن سن کر اور پڑھ کر تو پھر علم بوجھ ہوتا ہے، قابل مواخذہ ہو جاتا ہے. تو آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی آپ. نازیہ. استاذہ یہ جو عمر کی بات ہے، تو عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چانس ہی ہے جو ہمیں ملا ہے، تو بعد میں پچھتاوا ہوگا کہ ہم عمر کو اچھا گزار لیتے، لیکن آج جب ہمارے پاس ہے تو قدر وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. نورین کو. السلام علیکم استاذہ. یہ جو اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور خوب واقف ہے نا. ہم آگے ہی بندوں کی 3 کیٹیگریز ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ سبقت لے جانے والے ہیں. تو یعنی ہم اپنی نظروں میں بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ہماری کیا حیثیت ہے، اور وہ خوب واقف ہے ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہم کر جاتے ہیں غلطیاں، اور وہ اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کتنی وہ بھاری ہوں گی اور کیا مقام ہوگا ہمارا. استاذہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نا چانسز دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اپرچونٹیز آتی ہیں، ہم اس وقت اویل نہیں کرتے. اور بالکل اسی طرح جیسے جہنم والے جب بعد میں کہیں گے کہ کاش ہم نے کوئی عمل کر لیا ہوتا، اب ہمیں واپس بھیجا جائے. اسی طرح کچھ لوگ جو دنیا میں پھر نقصان اٹھاتے ہیں بعد میں، پھر وہ کہتے ہیں کاش ہم پہلے چلے جاتے، پہلے کام یہ کر لیتے. تو ہمیشہ سوچتے وقت بھی اگلے 10 سالوں کا دیکھنا چاہیے
کہ اس کام میں مجھے آگے 10 سال دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا اور پھر آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. اس طرح آسان ہو جاتا ہے ڈیسیژن کیونکہ کرنا. جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اس کا ایک امپیکٹ تو ہے نا ہمارے فیوچر پر. چلیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تفسیر انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الاولین والآخرین، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وجعل الظلمات والنور، الحمد للہ الذی استوى على عرشه، الحمد للہ کما ينبغی لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وهو الحکیم الخبیر. ہر قسم کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اولین و آخرین کے رب کے لیے ہے. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عرش پر مستوی ہے. اللہ کی حمد ایسی ہے جیسے اس کے شان کے لائق. اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام حمدیں ہیں، تمام تعریفیں ہیں، اور وہ حکمت والا خوب باخبر ہے. آیت نمبر 27 سے تفسیر شروع کریں گے. شمیم آیت نمبر 27 پڑھیے دوبارہ. جلدی سے، وقت قیمتی ہے. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں. پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ میٹھا دریا اور نمکین سمندر برابر نہیں، نابینا اور بینا لوگ، اندھیرے اور روشنی، سایہ اور لو، مردہ اور زندہ برابر نہیں. کائنات کا یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوا ہے. یہاں پر اسی سلسلے میں مزید نباتات اور جمادات کے اختلاف کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں. تو اس سے ایک تو بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسانوں کے اندر بھی اسی طرح کا اختلاف ہے. ہمارے جسم، ہماری شکلیں، ہماری فزیک، ہماری سوچیں، ہماری عقل اور ذہانت کا لیول، ہمارے اوپینین، یہ اختلاف ہر جگہ موجود ہے. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اس اختلاف کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں، اس اختلاف کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آگے بڑھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کو مثبت انداز میں لیتے ہیں، اس کو پرسنل نہیں لیتے کہ اگر میری بات سے کسی نے اختلاف کر لیا تو میں موڈ آف کر لوں، یا میں دل چھوٹا کر لوں، یا میں اس کو اپنی زندگی سے ہی نکال دوں، یا کوئی میں اور رستہ اختیار کر لوں. یہ اختلاف ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دنیا کی 8 بلین جو آبادی ہے انسانوں کی، اس میں سے 2 لوگوں کے بھی انگوٹھے باہم نہیں ملتے. اگر یہ کتنی باریک لکیریں ہیں نا، اگر اتنی باریک سطح پر ہمارے جسموں میں اختلاف ہے تو پھر تو ہم 2 لوگوں کو بھی ایک نہیں کر سکتے. مرد اور عورت کے بیچ میں اختلاف ہے، بہن بھائیوں کے بیچ میں اختلاف ہے،
آپ دیکھیں ایک ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بچے کا رنگ کچھ ہوتا ہے، دوسرے کا رنگ کچھ، وہی باپ ہے وہی ماں ہے، لیکن دونوں کی شکلیں مختلف ہیں، دونوں کی آوازیں مختلف ہیں، کہیں کہیں مشابہت بھی ہوتی لیکن وہ مشابہت کی حد تک ہوتی، ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوتی۔ ٹوینس کی شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی فرق ہوتا ہے، کہیں یہ فرق زیادہ ہوتا ہے، کہیں یہ فرق کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ آج ٹیک ہوم میسج لے جائیں کہ جس بھی شخص سے آپ کا کوئی اختلاف ہے تو دس از ویری نیچرل، یہ تو ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا اور اس اختلاف کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سیکھنا ہوگا، اور اس اختلاف کو ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ یہ اختلاف خوبصورتی کے لیے ہے، یہ اختلاف آگے بڑھنے کے لیے ہے، یہ اختلاف ترقی کے لیے ہے، یہ اختلاف ہماری بہتری کے لیے ہے، یہ اختلاف ہمیں بندہ بنانے کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھیں۔ وہ لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں جو اختلاف کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو ساتھ ملائے رکھتے ہیں، ٹیم ورک کرنا جانتے ہیں، گھر بنانا جانتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نبھانا جانتے ہیں، رشتوں کو جوڑنا جانتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اختلاف اللہ کا ڈالا ہوا ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ان میں بعض اوقات ایک ہی آیت کی تفسیر پر کئی طرح سے غور و فکر ہوتا ہے، جو انشاءاللہ آپ تدبر و عمل کی کتاب سے جب میں پڑھوں گی تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک ہی آیت ہے، مختلف مفسرین نے اس کو مختلف اینگل سے دیکھا ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ مخالفت نہیں ہے، اختلاف اور مخالفت میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ مخالفت نہیں ہے، یہ تو وسعت کے لیے ہے، یہ تو خوبصورتی کے لیے ہے، یہ تو ذہن کو جلا بخشنے کے لیے ہے، یہ تو ایک ہی چیز کو مختلف رنگ سے دیکھنے کے لیے ہے۔ اور جو شخص اس چیز کو سمجھ جاتا ہے وہ زندگی کو انجوائے کرنے لگتا ہے، وہ جب اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ مسکرانے لگتا ہے، وہ دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دے گا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ آپ کی بات سے زیادہ بہتر ہے، لیکن جب ہم کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا تو پھر ہم صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں، ہم صرف اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ٹھوسنا چاہتے ہیں، ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ یہ تو تکبر میں آ جاتا ہے نا، ایسے لوگ تو پھر اللہ کو پسند نہیں آتے نا، کہ جو صرف منوانا جانتے ہوں اور کسی کی سن کے نہ دیتے ہوں۔ اہل جہنم میں جا کے کس چیز پر ریگریٹ کریں گے؟ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل سے کام لیتے، کسی کی بات کو اینالائز تو کرتے، اس کی گہرائی میں تو جاتے۔ ابھی تو الفاظ اس کے منہ میں تھے تو ہم نے اپنا اوپینین فوراً ہی دے دیا، نہیں بس جو تم کہہ رہے ہو چپ رہو۔ یہاں سے جھگڑے اور فساد شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دن اور رات کا اختلاف کیوں ہے، یہ پھولوں کے رنگوں میں اختلاف کیوں ہے، یہ اتنی برائٹی کیوں ہے۔ اور یہاں پر ثمرات کی بات ہو رہی ہے، پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، جبال کی بات ہو رہی ہے، ان کی دھاریاں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں ٹریول کر رہی تھی اور سبحان اللہ، کہیں مٹی کے کچے پہاڑیاں آ جاتی تھیں، کہیں بڑے بڑے پہاڑ آ جاتے تھے، کہیں بالکل صاف سیدھا میدان آ جاتا تھا۔ تو ہر نئی چیز کو دیکھ کے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا سین دیکھ کے، کئی درختوں کے کچھ رنگ ہوتے تھے، کچھ سائز ہوتے تھے، تو ایک دم دل میں اللہ کی یاد آتی تھی، ایسے ایمان بڑھتا تھا۔
اور اگر یہ سارا کچھ بس ایک سیدھی سڑک ہی ہوتی جیسے ہم نے اپنی سڑکیں بنائی ہوئی ہیں ضرورت کے تحت، تو پھر کیا خوبصورتی تھی، پھر اللہ کہاں سے یاد آتا. اسی لیے وہ لوگ جو کنکریٹ کے باغوں میں رہتے ہیں، کنکریٹ کے باغ سمجھتے ہیں؟ جہاں کوئی درخت نہیں ہوتے، صرف کنکریٹ کے بڑے بڑے پلازز ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو وہاں ٹرین پر سفر بہت اچھا رہتا ہے. تو بعض اوقات ٹرین کافی دیر چلتی رہتی اور کیونکہ آبادی بہت ہے کا چائنا کی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو کنکریٹ کی بلڈنگز پہ بلڈنگز پہ بلڈنگز پہ بلڈنگ، اتنی بلڈنگ، نہ بیچ میں کوئی درخت نہ کوئی اور چیز. ایسا لگتا تھا کنکریٹ کا جنگل ہے. جیسے آپ جنگل میں جاتے ہیں نا تو درختوں کے جنگل ہوتے ہیں، ایسے وہاں کنکریٹ کے جنگل ہیں. جیسے لوگ سارا دن مشینوں کی طرح کام کرتے، پھر رات کو آ کے اپنے اپنے گھونسلوں ڈبوں میں بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ فیملی بڑھانے کی اجازت نہیں، امیر غریب سب کو انہیں ڈبوں میں ہی رہنا ہے. تو یہ ایسی بھی زندگی لوگ گزارتے ہیں. پھر جہاں ہر وقت مین میڈ چیزیں نظر آئیں، وہاں اللہ کی یاد کہاں سے آئے گی؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، جہاں دھوپ نظر آتی ہے، آسمان نظر آتا ہے، جہاں ہم ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں سردی اور گرمی کا فرق پتہ چلتا ہے، جہاں بہار اور خزاں کا فرق پتہ چلتا ہے. یہ وہ اختلاف جو موسموں کا ہے، جہاں رات اور دن کا پتہ چلتا ہے، جہاں سورج اور چاند کا فرق ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر وہی باتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے. تو پچھلی آیات سے یہ اختلاف کی بات چل رہی ہے اور یہاں آ کر یہ مکمل ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی. منکرین حق کو غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آثار قدرت کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز میں کتنے رنگ پیدا کر دیتا ہے. کہنے کو پہاڑ کو ہم صرف کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ، لیکن ان میں کتنی ورائٹی ہے. کہنے کو کیا کہتے ہیں؟ بادل، بادلوں کی کتنی ورائٹی ہے، کتنے نام ہیں. افسوس یہ کہ ہمیں بچپن میں اس طریقے پہ پڑھایا نہیں جاتا کہ ان سب چیزوں کے ہم نام سیکھیں. سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھائی تھی؟ نام. تو چھوٹے بچوں کو الحمدللہ اب جو مونٹیسری سسٹم آیا ہے اس میں بچوں کو مختلف پودوں کے، پھولوں کے اور مختلف پھلوں کے، مختلف پہاڑوں کے اور جانوروں کے اور بے شمار ان کے، میں جب یہ شروع ہوا تھا AIS تو اس وقت میں مٹیریل دیکھتی تھی جو نیا آتا تھا، تو مجھے دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ بچے اتنی ڈھیر ساری ووکیبلری سیکھ لیں گے. اور مجھے اپنا آپ بہت ہی چھوٹا لگتا تھا، دل چاہتا تھا میں بھی دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دوں. مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں ملا؟ ہم اپنے بچوں کو چونکہ ہم خود نہیں جانتے نا، مائیں جاہل ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. مجھے یاد ہے میری نانی جو تھی وہ گاؤں میں رہتی تھی اور میں 1 سال ان کے پاس رہی تھی، اور وہ مجھے ڈیرا کا پتہ ہے نا جہاں پر کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں انگلی پکڑ کے لے جاتی تھی اور مجھے بتاتی تھی یہ باتھو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں بوٹی ہے، یہ فلاں درخت ہے. انہیں سارے درختوں، ساری جو گرینری کے اندر چھوٹی چھوٹی وہ پودے اگے ہوئے ہوتے تھے ان سب کے نام آتے تھے. وہ گائے بھینسوں کی قسموں کے نام بھی جانتی تھی، وہ گندم کی قسموں کے نام جانتی تھی. وہ ان کا دائرہ کار وہی تھا، لیکن ویل ورسڈ. شاید اسکول کی کوئی انہوں نے ایک بھی جماعت نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن ضرورت کی سب چیزوں کے نام آتے تھے. آج ہم بیسکس بھی نہیں جانتے اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا. مختلف کیڑے مکوڑے جو ہیں اب کئی نظر بھی آتے ہیں لیکن ہمیں نام نہیں آتے کہ یہ کیا ہیں. ہم گنگوں والی زبان بولتے ہیں، یہ جو ہے نا اور وہ جو ہے نا اور یہ جو لمبا ہے اور یہ جو چھوٹا ہے نا، بس یہ آتا ہے ہمیں. ہم پریسائز نہیں ہوتے ایگزیکٹلی کیا چیز کا مطلب کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے اور اس کی حکمت تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اور پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے اللہ اور خود ہی بن گیا یہ سب کچھ، اور یہ حادثاتی ہے کائنات. کیسے حادثاتی ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے ساتھ بنا ہے. اللہ نے ہر ایک کی تقدیر مقرر کی ہے، ہر ایک کا ایک کام رکھا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے. کل فی فلک یسبحون. اس کو پتا ہے وہ کیوں پیدا ہوا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی پتا ہے. ہمیں کوئی نہیں پتا ہم کیوں پیدا ہوئے. جانوروں کی طرح بس اٹھتے ہیں،
کھا پی لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، یا اٹھا کے فون دیکھنے لگ جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی چیزیں. نہ زندگی میں کوئی مقصد ہے اور نہ کوئی منزل ہے کہ جس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ابھی جو کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں نہیں پتا آئندہ 5 سالوں 10 سالوں میں کیا کرنا، کیونکہ ہماری کوئی سوچ ہی نہیں. ہم ٹائم پاس کریں. یہ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہی، میں جو ٹریول کر رہی تھی تو مختلف چیزیں دیکھ رہی تھی اور غور کر رہی تھی. بہت 3 سال 4 سال کے بعد مجھے اس طرح کی ٹریولنگ پاکستان کے اندر ملی، مختلف شہروں کی. تو مجھے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ لوگ بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. ان کی دکانوں کے آگے کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے دھوپ سیک رہے ہیں یا گاہکوں کے انتظار میں. جوان لوگ ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اٹھ کے ہم کم از کم اپنا آس پاس تو صاف کر لیں، اس کو تو بہتر بنا لیں. اتنی یوتھ ہے، اتنے نوجوان ہیں، اتنے بچے ہیں، بڑی پڑی ہیں آبادیاں، لیکن عقل کے ساتھ نہیں جی رہے. نالیاں ہیں تو بھری پڑی ہیں گند سے، کیونکہ سارا گند گھر کا اٹھا کے باہر نالیوں میں پھینک دیتے. ایسی ایسی اسمیل ہے محلوں میں، ایسی ایسی گندی بو ہے شہروں میں. میں سوچتی ہے یہاں رہتے رہتے عادی ہو گئے ہیں، ان کو تو احساس تک نہیں ہے. ہم عقل سے نہیں جی رہے، عقل استعمال نہیں کر رہے. ہم بس جی رہے ہیں جینے کے لیے، سوتے ہیں اور جاگتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور بس ختم ہماری زندگی. کیا ایسے ہی اللہ کے پاس جانا ہے یہی اعمال لے کر؟ تو اس لیے آثار قدرت کو دیکھو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اور پھر پڑھو قرآن کو اور غور کرو اس میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بیج سے، ایک ہی بیج کے ایک درخت سے کتنی ورائٹی پتوں کی اور پھولوں کی اور پھلوں کی پیدا کر دیتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے کا ایک انتظام کر رکھا ہے، اور پھلوں کے رنگ، ان کے ذائقے، ان کی بناوٹ، ان کا ٹیکسچر کتنا ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور پھر آگے ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ تو ہم نے پورے ایکسپلور ہی نہیں کیے کہ کون سی چیز ہمارے جسم کے کس حصے کو جا کے قوت بخش رہی ہے. ہم تو حیوانوں کی طرح کھا لیتے ہیں، جیسے جانوروں کے آگے چارہ رکھ دیتے ہیں نا، وہ منہ مارتے رہتے کھا لیتے. ہم بھی کیا کرتے ہیں، موبائل پڑھتے رہتے ہیں اور جو منہ میں آئے ڈالتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں. غور تھوڑی کرتے ہیں کیا کھا رہے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا چیز کہاں نقصان دیتی ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے پودوں کی بات کی ہے اور دوسری طرف کس کی بات کی ہے؟ پہاڑوں کی. یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، یعنی پہاڑوں کے اوپر بھی درخت ہوتے ہیں اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ نیچے میدانی علاقے بھی ہوتے ہیں. کچھ جگہوں کو اللہ نے بلندی دے دی، کچھ جگہوں کو اللہ نے یعنی مختلف رنگ دے دیے. کچھ بڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں بڑھ سکتے. کچھ اپنی جگہ پہ ٹھوس کھڑے ہیں، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور کچھ ایسے ہیں جو پھل دینے چھوڑ دیتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، تو ان کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں. جب میں نے سفر شروع کیا تو پہلے دن میں ایک گاؤں میں گئی تھی، تو وہاں پر راستے میں مختلف طرح کے لوگ دیکھے، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ آج سے 500 سال پہلے اس زمین پر کون بستے ہوں گے. اور وہ بھی کیونکہ بہت زرخیز زمین تھی، آس پاس باغات تھے، وہ بھی شاید یہی باغ لگاتے ہوں گے، وہ بھی شاید یہی فصلیں اگاتے ہوں گے، وہ بھی شاید اسی طرح جیتے ہوں گے. پتہ نہیں مسلمان بھی تھے یا نہیں. اور اب بھی جو مسلمان ہیں بھی نام کے، تو بہت جگہوں پہ دیکھا مسجدیں خالی پڑی ہیں، کئی امام نہیں ہے، کئی نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، جمعہ تک نہیں پڑھتے لوگ. میں خاص طور پہ غور کرتی تھی جب میں مغرب کے وقت، ہوتا یہ تھا کہ جیسے لاہور میں شام 3:30 سے 4:30 درس ہوتا تھا، تو واپسی پہ جو ہی درس سے فارغ ہو کے نکلتے تھے تو 5:10 پہ ایسے اذان ہو جاتی تھی مغرب کی. کچھ جگہیں بہت دور دور تھیں، رستے میں ٹریفک ہوتی تھی، تو میں دیکھتی تھی کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، تھوڑا ٹائم گزر چکا ہے، اور یہ بازار لوگوں کے بھرے ہوئے ہیں. چلو جو تو مسافر آ جا رہے ہیں ان کی تو اور بات ہے، لیکن یہ جو بیٹھے ہیں
یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ان کو اذان نہیں سنائی دی، ان کو اندھیرا ہوتا نظر نہیں آتا، یہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ تو مسلمان ملک ہے۔ تو جہاں 5 نمازوں کی پابندی نہیں ہے جس ملک میں، اس کو آپ اسلامی کیسے کہتے ہیں؟ اسلام کی تو بنیاد ہی کس سے ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد کس سے ہے؟ نماز سے ہے۔ اگر یہ بازار میں نہیں پڑھ رہے تو گھر میں کہاں پڑھتے ہوں گے؟ اور جن گھروں میں نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی، وہاں برکت کس چیز کی ہوگی؟ پھر ہم روتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کا۔ تو کیا ان حالات میں ہم آنکھیں بند کر کے جیتے رہیں، اور جو کر رہے ہیں جس چکر میں پڑے ہوئے بس وہی کرتے رہیں، اور کسی کی کوئی فکر نہیں کریں، اور کچھ پلاننگ نہیں کریں، کچھ سوچیں نہیں کہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بس جتنا میں کر رہی ہوں میرے لیے یہ بہت انف ہے، مور دین انف ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی۔ نہیں، اللہ نے ہمیں بہت پوٹینشیل دیا۔ اللہ نے امام بخاری کو بھی ہماری جیسی 2 آنکھیں دی تھیں اور زندگی دی تھی، 62 ایئرس تھی صرف، اور کیا کچھ کر گئے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سونے سے فرصت نہیں، ہمیں کھانے سے فرصت نہیں، ہمیں باتوں سے فرصت نہیں، لغویات سے فرصت نہیں، ہاں، کیونکہ ہمیں اپنی ہی قدر نہیں، اپنی زندگی کی قدر نہیں۔ نو کرنا پھر کیا ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص خود اپنے آپ پر غور کرے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی زندگی بسر کریں، جانوروں والی، انسانوں والی، یا اعلیٰ ترین انسانوں والی۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرح سے خبردار کر رہے ہیں، نشانیاں دکھا کر کہ دیکھو کیسے کیسے رنگ ہیں جو صرف پھولوں پھلوں میں نہیں بلکہ جمادات میں بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ کہیں خشک مٹیالے پہاڑ ہیں، کہیں سیاہ پہاڑ ہیں، کہیں پہاڑوں پر بلند و بالا درخت ہیں، سبزہ ہے جیسے مری کی طرف جاتے ہوئے، کہیں نمک کا پہاڑ ہے، کہیں سنگ مرمر کا پہاڑ ہے، پھر ایک ہی پہاڑ میں دھاریاں ہیں۔ اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی جب میں موریشیس گئی تھی۔ وہاں پر کچھ پہاڑ ہیں جن کے اندر پنک، گرین، بلو، مختلف رنگوں کی یعنی دھاریاں ہیں ان کے اندر، اور اتنا حسین منظر ہوتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ سرچ کریں گے، گوگل کریں گے تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہیں سفید ہیں رنگ، کہیں سرخ ہے۔ یہ سب چیزیں اتفاقاً نہیں بنی، اتفاقاً نہیں بنی، بائی چانس نہیں بنی، کسی بنانے والے نے بنائی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یعنی اگر تم نے جا کے نہیں دیکھا تو تمہیں اس بات کی خبر نہیں پہنچی۔ رؤیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں سے ہوتی ہے اور ایک علمی ہوتی ہے، یعنی تمہیں معلوم نہیں، اور یہاں دونوں ہی مراد ہیں، یعنی رؤیت بصری بھی ہو سکتی ہے اور رؤیت علمی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اور یہ کلمہ تعجب ہے، تم نے دیکھا نہیں، دیکھا تم نے کبھی، دیکھا تم نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، یعنی بعض اوقات کسی نے دیکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو پھر کیوں جھنجھوڑتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، یعنی تعجب کے اظہار کے لیے، تم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ اور بعض اوقات یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے پہلے علم نہیں ہوتا، اچھا میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم، تو اس وقت اسے بتانا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم دوسروں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے کلمہ استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو بتانے کے لیے۔ اور عام طور پر یہ توحید ربوبیت کے دلائل میں سے ہوتا ہے کچھ دکھایا جانا کہ رب، خالق، مالک، مدبر جو ہے یہ اس کا کیا ہے سب۔ کیا نہیں دیکھا؟ من السماء ماء، آسمان سے پانی اترتا، آسمان سے پانی اترتا، نہیں بارش دیکھی ہے کبھی کہ سردی کے مارے ڈر کے اندر گھس کے بیٹھ جاتے ہیں اور صرف آواز ہی سنتے ہیں؟ بہت دفعہ دیکھتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پانی کو اپنے اوپر بھی لیتے تھے، ابھی آج کل نہ لیجیے گا،
اپنے اوپر بھی لیتے تھے کیونکہ یہ ابھی ابھی آسمان سے آیا ہے، ماء ان مبارک ہے، طہور ہے، پاک کرنے والا ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں بارش میں. لیکن ہم انجوائے نہیں کرتے، بس ہر چیز کو نارمل لیتے ہیں، یعنی کھوئے رہتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے، دل استعمال نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے یہ کیا ہو رہا ہے. اور کبھی آپ اوپر کی منزل پہ ہوں اور بارش برستے دیکھیں مختلف چیزوں کے اوپر، اور پھر اس کا ایفیکٹ دیکھیں. تو الم تر من السم الم تر ان اللہ انزل، کہ اللہ نے اتارا من السماء ماء، آسمان سے پانی. یہاں آسمان سے مراد بلندی ہے اور ماء سے مراد بارش ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک واٹر سائیکل ہے، سمندروں سے پانی اٹھتا ہے پھر اوپر جاتا ہے اور پھر ہوا اسے اٹھا لیتی ہے اور بادل بن جاتے ہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف یہ پانی نہیں ہوتا، سمندری کا پانی نہیں ہوتا، بلکہ یہ پانی اللہ کی طرف سے آتا ہے. واللہ عالم. میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی یہ، لیکن وہ اس آیت کو لٹرل لیتے ہیں کہ آسمان سے مراد آسمان ہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آسمان سے مراد بلندی. وہ ہو بھی سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ پانی ہے، اور پھر اس کے اوپر عرش ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہم تو بادل سے بارش برستے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے تو بادل ہی ہوتے ہیں جو بلند ہوتے ہیں. تو الم تر ان اللہ انزل، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ پانی اللہ اتارتا ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ تم سمجھتے ہو خود بخود یہ اتر آتا ہے، یہ بارش خود ہی برس جاتی ہے. پھر اگر ایسا ہے کہ کوئی اور اتارتا ہے یا تم اتارتے ہو، کوئی جنات اتارتے ہیں، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جب بادل آئیں تو ان کو آپ کبھی نہ جانے دیں، اپنے اوپر ہی برسا کے پھر بھیجیں. لیکن یہ اللہ کے اذن سے جہاں جتنی چاہتا ہے اللہ بارش برساتا ہے. اور ما ان میں جو تنوین ہے، ما ان آیا ہے، الما نہیں آیا، یہ تکثیر کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت سا پانی اتارا ہے. جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈھیروں ڈھیر اترتا ہے. آپ دیکھیں چھوٹی سی بالٹی ہوتی ہے، ٹب ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا پانی برس رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹب رکھتے ہیں تو بھر جاتا ہے، بالٹی رکھتے ہیں تو بھر جاتی ہے، بعض اوقات تھوڑا بھی ہوتا ہے. لیکن جب بہت پانی آ رہا ہوتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر اتنی سی جگہ پہ جو بارش پڑی ہے آدھا گھنٹہ اور اس سے یہ ٹب بھر گیا ہے، تو کتنے ہی میلوں میل بارش ہوئی ہے، وہ کتنا پانی برسا، اور پھر وہ کس طرح زمین میں جذب ہوا، اور کس طرح ہمارے لیے زمین کے اندر سٹور ہو گیا، اور کس طرح باقی سمندر میں چلا گیا. تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ. اس سفر کے دوران میں نے نہریں بھی دیکھی جو خشک ہو چکی تھی، دریا بھی دیکھے جو خشک پڑے تھے. میں دیکھ کے میں سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب پلاننگ کی ہوگی کہ یہاں سے پانی گزرے، یہاں سے دریا گزرے، اور پھر دریا اپنا رستہ بھی بدلتے ہیں، پھر اس کے پیچھے پتہ ہے کتنی حکمت کار فرما ہے. یعنی کچھ علاقے ہیں جہاں پانی ہے ہی نہیں، اور کچھ علاقے ہیں جیسے پنج آب، تو وہاں 5 دریا ہیں، 5 طرف سے پانی آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے. پھر یہ پانی کیا کرتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر ہم نے اس پانی سے ثمرات پیدا کیے. اخرجنا یعنی زمین سے نکالے، مختلفاً الوانها جن کے رنگ مختلف ہیں. یعنی پانی ایک ہے جو برستا ہے، لیکن جو پھل نکلتے ہیں ان پھلوں کا رنگ فرق ہے، وہ مختلف ہے، ذائقے فرق ہیں. جس سورۃ قاف میں آتا ہے نا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے بارونق جوڑے اگائے.
सूरत अर्राद में आता है वफिल अर्दि क़ितअुन मुतजाविरातुन व जन्नातुम मिन आनाबिन व ज़रउन व नखीलुन सिनवानुन व गैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिदिन व नुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। और ज़मीन में मुख्तलिफ टुकड़े बाहम मिले हुए हैं और अंगूरों के बागात और खेतियां और खजूर के दरख्त जड़ से मिले हुए बगैर जड़ से मिले हुए सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं और हम बाज फलों को बाज पर जायके रंग और खुशबू में फजीलत देते हैं। यकीनन इसमें अलबत्ता उन लोगों के लिए निशानियां जो अक्ल से काम लेते हैं, वो बहुत कुछ इससे सीखते हैं, बहुत से सबक लेते हैं जिंदगी के। हैरत होती है ना कि एक दरख्त और उसके दो फलों का साइज फर्क, खोलो तो जायका फर्क। कभी बाग में गए आप, फलों के माल्टों के बाग में? आजकल मौसम है ना, जो लोग पंजाब से आए उनको तो और ख़ास तौर पर मेरे शहर से जो आए, पता नहीं कोई आया भी है कि नहीं, सरगोदा से, वो पूरी बेल्ट जो है वो पूरी दुनिया में सिट्रस के लिए मशहूर है। तो अल्लाह की कुदरत है ना। तो मैं सोचती हूँ कभी इस ज़मीन को क्यों चुना अल्लाह ने इस काम के लिए। और कहीं पर आम है, कोई सर्दियों के फल हैं, कोई गर्मियों के फल हैं, और उनका भी साइज फर्क है। एक वक्त में बाग लगता है, पौधों का साइज फर्क है, बाज़ पत्तों का रंग फर्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नुफ़द्दिलु बअदहा अला बाज़, हम बाज को बाज पर हम फजीलत देते हैं। इसी तरह इंसानों में से भी बाज को बाज पर फजीलत है। कुछ लोग बोलते हैं तो मीठे बोल बोलते हैं और कुछ बोलते हैं तो कड़वई बोलते हैं। कुछ को आप देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और कुछ को आप देखते ही परेशान हो जाते हैं। नुफ़द्दिलु बअदहा अला बअद। एक ही जमीन से पैदा, एक ही माँ बाप की औलाद, और इतनी आदतें फर्क। तो मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ किस्में, और अलवान लौन की जमा है। तो ज़मीन से उगने वाली नबातात पर ज़रूर गौर करें। आज जो बच्चियां घरों से आती हैं ना, वो जाते हुए आंखें बंद करके थकावट उतारना शुरू करें, बल्कि वो रास्ते में चीज़ों का मुशाहिदा करें और सबक सीखें और मुझे कल आके बताएं क्या सीखा, कौन सी नई बात पर, यानी आपने जब गौर किया, अपनी अकल इस्तेमाल की, तो कौन सी नई बात सीखी आपने, क्या महसूस किया। ठीक है, अगर मैं ये सवाल करना भूल जाऊं तो आप हाथ खड़ा करके मुझे याद कराइए, ताकि मुझे मेरे इल्म में इजाफा हो, मेरी अकल में इजाफा हो, आपके मुशाहिदों से, आपके सोचने के अंदाज से मुझे भी फायदा पहुंचे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से सीखता है ना इंसान। तो बहरहाल यहाँ पर एक और चीज काबिल गौर है। अब देखिए यहाँ अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन, फिर फरमा फ़अख़रजना, पहले क्या था अल्लाह और फिर अखरजना, या ना जो है ये ताजीम का है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी रॉयल्टी की जिसको कहते हैं ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ एक बात को पहले यानी पानी उतारने में अपना जिक्र गायब के सीगे के साथ फरमाया और फिर मुतकल्लिम के सीगे के साथ बात की। इसको इल्तिफात कहते हैं, इल्तिफात। इसके कई फवायद हैं, और इस जब इल्तिफात होता है ना, यानी एक स्टाइल, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो उसमें तकरार आ जाती है, वो एक और अंदाज होता है। लेकिन अल्लाह ने ये किया, फिर हमने ये किया, मुराद दोनों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। लेकिन जब अंदाज बदलता है तो उससे गौर व फिक्र ज्यादा बेहतर होता है, मुखातिब को झंझोड़ता है। और फिर यह है कि जब ना का लफ्ज़ यहाँ पर आया तो इसके लाने का मकसद ये है कि जो कुछ करने वाला है वो अल्लाह ही है, और ये ना अजमत की दलील है। अखरज तो नहीं कहा, अखरज ना कहा, हमने उतारा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आप को हम कहा ताजीम के लिए, कि अगर अल्लाह ने ये सब कुछ किया है तो वो अजमत वाला है, वही बड़ाई वाला है, ये सब कुछ उसी के करने से हुआ है।
اور پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتا بھی ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پر کنو وغیرہ ہیں ان میں رس کم ہے نسبتاً، کیونکہ بارشیں نہیں ہیں. بارشیں ہونے سے ان کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے اور بھر بھی زیادہ جاتے ہیں. لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب بارشیں ہوں گی لیکن زمین پیداوار نہیں اگائے گی، کیونکہ اللہ کے اذن سے اگتی ہیں نا چیزیں. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بارشیں خوب کثرت سے نہ ہونی. بارشیں زیادہ ہونے لگیں گی لیکن زمین سے پیداوار بالکل نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ تمہارے بارش نہیں، صرف تمہارا پانی نہیں، تمہاری محنت، تمہاری کوشش نہیں، جو چیزیں اگاتی ہے اللہ اگاتا ہے. اللہ چاہے تو بارش سے کچھ نکالے اور چاہے تو کچھ نہ نکالے. اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی قدرت ہی کا کمال نمایاں کرنا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس وقت آپ کو معلوم ہے نا کہ ایسے پھل اور سبزیاں پیدا کیے جا رہے ہیں جن کے اندر بیج نہیں، اور ہم اور ہمارے بچے بڑے خوش ہو کے وہ کھاتے ہیں سیڈ لیس. چکن چاہیے بون لیس، فروٹ چاہیے سیڈ لیس. اور جتنی ایسی چیزیں ہیں وہ صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ، کیونکہ ہم فطرت سے ہٹ گئے نا کھانے پینے میں، لہٰذا ہم خود بھی فطرت سے پھر ہٹ گئے. جب ہماری خوراک ایسی ہوئی تو پھر ہمارے اندر بھی بگاڑ آ گیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ نہ ہم بیج برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کو نکالنے کی زحمت اور تکلیف ہو، ہمارا کوئی مزہ خراب نہ کرے. اور اسی طرح کھاتے ہوئے، گوشت کھاتے ہوئے بھی ہڈی نہ آئے. فش وہ چاہیے جس میں کوئی کانٹا نہ ہو، حالانکہ کانٹے والی فش زیادہ مزے کی ہوتی. امی نے بتایا تھا بچپن میں، مجھے نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے، مجھے ان چیزوں کا زیادہ نہیں پتا. میں تو کوئی بھی چیز کھا لیتی ہوں، کہتی ہوں بس ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے دھنی ہوتے ہیں ان چیزوں کو پہچاننے، اس کا ذائقہ اچھا ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ ویسی. الحمدللہ یہ بھی ایک علم ہے، اللہ ان کو مبارک کرے. لیکن ہمیں مزہ کچھ اور علم حاصل کر کے آتا ہے. خیر، تو اس میں آپ دیکھیں جب ہم ہڈی برداشت نہیں کرتے، جب ہم بیج برداشت نہیں کرتے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا انسانوں کو برداشت کر سکتے؟ مزاج بگڑ گئے نا، ایسی چیزیں کھا کے مزاج بگڑتے ہیں نا. ہم بچپن میں ہمیں گنا چھیلنے کو دیا جاتا تھا، چھیل کے کھاؤ. مونگ پھلی چھلی ہوئی کہیں سے نہیں ملتی تھی، خود ہی چھیلنی ہوتی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ جن بچوں کے ہاتھ مونگ پھلی چھیل رہے ہیں یا وہ منہ سے چھیل رہے ہیں اور چھیل کے صاف کر کے کھا رہے ہیں، ان کے اندر صبر آئے گا یا نہیں؟ بنسبت اس کے جو بھاگتے ہوئے ادھر سے آئے، بھاگتے ادھر سے آئے، یا ان کی ماں ان کے سامنے لیپ ٹاپ پہ کارٹون لگا دے اور وہ مٹھی بھر کے منہ میں ایک ہی دفعہ بہت ساری مونگ پھلی ڈالیں اور کچی پکی کھا جائیں، اور بیمار ہوں اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر زندگی انہیں کاموں میں لگ جائے. تو آغاز تو کھانے پینے سے ہی ہوتا ہے نا، ہم نے اس کو بھی بگاڑ لیا. اور جب انسانوں نے بگاڑا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ملک اس وقت بیج سٹور کر رہے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب کسانوں کو بیج نہیں ملیں گے، اور ان کو اس وقت تو کہا جا رہا ہے یہ زیادہ بہتر بیج ہے، یہ ڈالو اور اس سے زیادہ فصل آئے گی، زیادہ پیسے کماؤ. اور پھر وہ جب ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے بیج نہیں نکلتے، بیج والی چیزیں نہیں نکلتی، پیداوار نہیں نکلتی. لہذا آہستہ آہستہ کچھ ممالک بیج کھو بیٹھیں گے اور پھر وہ محتاج ہو جائیں گے اس کے لیے دوسرے ممالک کے، جہاں سے وہ مہنگے داموں بیج خریدیں گے اور پھر اپنی فصلیں اگائیں گے، اور وہ بھی وہ اگیں گی کہ جن میں سے پھر وہ آگے بیج نہیں پیدا کریں گے. آپ کو پتہ ہے کچھ ملکوں میں جو پاکستان کا کنو جاتا ہے تو وہ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں سیڈ لیس بھیجیں، سیڈ لیس ہونے چاہیے. تو آپ خود سوچیں کہ ان سیڈز کے اندر بھی، ان سیڈز کو جب دیکھتے ہیں اور ان سیڈز کو جب اگاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پودے لگتے ہیں، وہ کتنا دل خوش ہوتا ہے.
اور جن بچوں نے سیڈز ہی نہ دے، پہلے تو ہمارے بچوں نے گائے بھینس ہی نہیں دیکھی، ان کو پتا ہے کہ پیکٹ میں ہی دودھ آتا ہے اور پیکٹ والا ہی پینا ہے، ان کو نہیں پتا دودھ کہاں سے آتا ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں تو شاید اور بھی نہ پئیں، کہیں کہ اچھا یہاں سے دودھ نکلتا ہے، ایسے نازک مزاج ہو گئے۔ تو نیچر کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ واسطہ ہی نہیں رہا، ذرا سی مٹی بچے کے پاؤں کو لگتی ہے ہم جھاڑ کے مٹی لگ گئی، مٹی لگ گئی، مٹی کے قریب نہیں جان جاتے، بھائی ہم تو ہیں ہی مٹی سے بنے ہوئے اور ہم نے جانا بھی مٹی میں، ہماری اول بھی مٹی، ہماری آخر بھی مٹی، ہم ہیں ہی مٹی اور مٹی سے ہی بھاگ رہے ہیں، اور مٹی میں ہماری صفائی ہے، وضو نہیں تو پانی، اگر پانی نہیں وضو نہیں کر سکتے تو کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور خاص میرے حال پہ کہ ایک آیت نہیں پوری کی۔ چلیے انشاءاللہ پھر کل کریں گے آگے سے، کیونکہ نیا ٹاپک شروع ہو گیا تو پھر آپ کا ٹائم اوپر جائے گا، جو میں نہیں لینا چاہتی۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ جی فرمائیے، فرمائیے، یہاں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کوئی لے لے، کوئی کچھ؟ ہاں زکیہ کو دیں، وہ پیچھے زکیہ بیٹھی۔ خاموشی خاموشی، ابھی 1 منٹ ہے آپ کا، ٹھہر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ نے بات کی تھی نا سیڈ لیس چیزوں کی، اور یعنی کچھ ممالک جو ہیں وہ سیڈز اکٹھے کر رہے ہیں اور کچھ ممالک کو کنگال کر دیا کہ اب ان کے پاس اپنا سیڈ نہیں رہا ہو، یہ کہ وہ جو سیڈ اب منگوانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ سیڈ جب وہ ڈال کے جو فصلیں اگتی ہیں اس کے بعد اگلی فصل کے لیے ان کے پاس بیج نہیں ہوتا، پھر وہ انہی سے لیتے ہیں یا لینے پہ مجبور ہیں، یعنی اب وہ زمینیں بانجھ ہو رہی ہیں، وہ خود سے فصل نہیں اگاتی، یعنی کہ جو ہم بیج اس میں کوئی اور بیج بھی ڈالیں گے تو کچھ نہیں اگے گا، وہ صرف وہی بیج اگے گا جس کا وہ پہلے پھل کھا چکے ہیں۔ تو اس طرح یعنی جیسے تربوز کا بیج ہے غائب ہو گیا، انگوروں کے بیج غائب ہو گئے، بہت سی چیزوں کے بیج جو ہیں وہ بچے پسند بھی وہی کرتے ہیں کہ کھاتے کھاتے منہ میں بیج نہ آئے تاکہ آسانی سے ہم کھا سکیں، اور ہم ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں جو وہ بھی ہمارا لیے نقصان دہ ہے، تھوڑی مقدار میں کھانا ہی جو ہے وہ فائدے میں اچھا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں لکھ کے دے دیجیے، میں پڑھ لوں گی، اور اگر بہت اچھا ہو تو پڑھ کے سنا بھی دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔